آج 15 شعبان شب برات کی رات اور بدھ کا دن، ایک لونگ اور چاول کے دانوں پر سورہ کوثر اور یا اللہ یا باسطو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ شب برات کی رات اور بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ جو کوئی آپ پر حسد کرے گا، نظر بد کرے گا، جادو جنات کا وار کرے گا، اللہ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے 15 شعبان شب برات کی رات پوری رات موجود ہے، کل بدھ کا پورا دن موجود ہے، آج رات کو پڑھ لو، کل کے پورے دن میں پڑھ لو۔ ایک لونگ اور چاول کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اللہ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی لونگ کا دانہ مقناطیس کی طرح رزق اور دولت، شہرت، کامیابیوں کو آپ کی طرف کھینچ کر لائے گا۔ ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھو، یہ وظیفہ پڑھو، خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے پاس لونگ کا دانہ موجود ہے تو ٹھیک، نہیں تو بآسانی کسی بھی دکان سے مل جائے گا۔ ایک لونگ کا دانہ لینا ہے، صاف ستھرا ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ ایک لونگ کا دانہ اور ایک مٹھی چاول آپ کے گھر میں موجود ہیں، جو چاول استعمال ہوتے ہیں، ایک مٹھی چاول لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج لونگ اور چاول کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن چند دن بعد پھر وہی مسئلے، پھر پریشانیاں، پھر تنگ دستیاں۔ آج شب برات کی رات اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے لونگ اور چاول کے دانوں پر ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا، آپ کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں دور سے ختم ہو جائیں گی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کے فائدے نہیں ہوتے، ایک بار یہ لونگ کا دانہ بتائے گئے طریقے سے عمل کر کے اپنے پاس، اپنے پرس میں رکھنے کی دیر ہے۔ چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ آج ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ ایک غربت ہوتی ہے، ایک فاقے ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کوئی فاقوں کی نوبت پہ ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، صرف 15 شعبان شب برات کی رات اور بدھ کا پورا دن ہے، ایک لونگ چاول کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آج کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کے لیے پڑھے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، قرض اتنا ہے کہ بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کے دوست رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ چاول اور لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ شب برات کی رات میں، قبولیت کی گھڑیوں میں، مانگنے کی رات میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے سورہ کوثر پڑھ کر مانگا جاتا ہے تو یہ لونگ کا دانہ اللہ دین کا چراغ بن جاتا ہے۔ آپ اس لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھ کر اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو، ہر نیک جائز مراد کو پورا فرماتا ہے۔ آج جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، آج لونگ اور چاول کے دانے پر سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج لونگ اور چاول کے دانے پر سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ 15 شعبان شب برات کی رات، پوری رات جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور بدھ کا 15 شعبان کا پورا دن موجود ہے، جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروبار آج جس کی بھی جو بھی حاجت ہے، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک لونگ کا دانہ رزق، دولت، شہرت، کاروبار میں ترقی کے لیے بہترین عمل ہے، اور چاول کے دانوں کا صدقہ آپ کی طرف موجود جتنی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، نحوستیں ہیں، نظر بد ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، یہ چاول کا ایک ایک دانہ آپ کی تمام نحوستوں کو ختم کر دے گا۔ یہ چاول کا ایک ایک دانہ کروڑوں روپے کا ثابت ہوگا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور لونگ اور چاول کے دانے کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا اللہ یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا باسطو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات، قبولیت کی رات میں جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کی ذات اپنی توجہ کو مرکوز فرماتی ہے۔ اللہ غور سے سنتا ہے کہ یہ کون رب کے ناموں سے پکار رہا ہے۔ اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ آج کون میرے نام مبارک سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ آج یہ بندہ لونگ اور چاول کے دانے پر یا اللہ یا باسطو پڑھتے ہوئے رزق اور دولت کی فریاد کر رہا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اب فرشتوں گواہ رہنا، شب برات کی رات میں رب اس بندے سے راضی ہے، یا اللہ یا باسطو پڑھنے والے کی تقدیر کے بند تالے کھول دو۔ پھر یا اللہ یا باسطو پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ راستے میں کھڑے پہاڑ کو ہٹا دیتا ہے، پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، کیونکہ یا باسطو کا مطلب ہے راستہ بنانے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، رکاوٹوں کو ہٹانے والا۔ آج اگر ہمارے راستے سے رکاوٹیں ختم ہو جائیں، بندشیں ختم ہو جائیں، ہمارے دشمن نیست و نابود ہو جائیں، حاسدین ختم ہو جائیں، منافقین ختم ہو جائیں، تو ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ ہر قدم پر ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آج جو شخص ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں رب کعبہ کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج شب برات کی رات اور بدھ کا پورا دن موجود ہے۔ ایک لونگ اور چاول کے دانے پر یا اللہ یا باسطو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے آپ کے دل کو سکون مل جائے، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ کے دماغ میں موجود ڈپریشن، پریشانیاں، جو آپ کا دماغ تھکا ہوا ہے، ان پریشانیوں سے ہلکا ہو جائے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے یہ لونگ کا دانہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو توڑ کر رکھ دے گا۔ آپ کی زندگی میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی، لیکن یہ صرف اسے محسوس ہوگا جو شب برات کی رات میں یقین کامل کے ساتھ توجہ اور دھیان سے یا اللہ یا باسطو کو 11 بار پڑھے گا۔ 11 بار یا اللہ یا باسطو پڑھتے ہی لونگ اور چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کا خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر جس کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں سورہ کوثر پڑھنے والے کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازتا ہوں۔ آج اگر آپ خیر کثیر سے یعنی خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، خالی جولی کو بھروانا چاہتے ہیں، گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب دیکھنا چاہتے ہیں، کاروبار میں راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، تو سورہ کوثر کو آپ نے 15 بار پڑھنا ہے۔ آج 15 شعبان شب برات کی رات ہے، کل بدھ کا پورا دن موجود ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو
15 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں دوستو 15 شعبان شب برات کی رات 15 بار سورہ کوثر پڑھ کر ایک لونگ اور چاول کے دانے پر پھونک مارتے ہی یہ لونگ کا دانہ رزق اور دولت کو کھینچ کر لاتا ہے۔ یہ لونگ کا دانہ آپ کے راستے میں ہر طرح کی مصیبت سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ لونگ کا دانہ بند کاروبار کو چلانے کے لیے، بند کاروبار ہے، ٹھپ کاروبار ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتا، آج لونگ کے دانے پر 15 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کو خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو غیب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ اور شب برات کی رات میں لونگ اور چاول کے دانے پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد اس لونگ کے دانے کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور جس انسان کو توفیق ہو جاتی ہے وہ اللہ کا چنا گیا بندہ ہے۔ اگر آج آپ کو لونگ اور چاول کے دانے پر یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ آپ 100% گارنٹی سے کامیاب ہو کر رہیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ توجہ کیجئے گا، یہ لونگ اور چاول کے دانے پر خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر کریں کہ اللہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 15 بار سورہ کوثر پڑھ کے لونگ اور چاول کے دانوں پر پھونک مارنے کے بعد، اور اس لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے، چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے، ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ جو سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ یہ تیسرا وظیفہ نہیں پڑھتے تو آپ کا عمل نامکمل ہے، لیکن 15 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اگر آپ کی 15 حاجتیں ہیں، 15 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے کاغذ پر 15 حاجتیں لکھ کر بیٹھو گے تو 15 کی 15 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ 15 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے جو کچھ رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ 15 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا رزق اور دولت ہو کہ میں بیٹھ کر کھاؤں، میں دونوں ہاتھوں سے بانٹتا رہوں، کبھی میرے پاس رزق اور دولت کی کمی نہ آئے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، آپ کو یہ وظیفہ خالص بتا رہا ہوں، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لونگ کا دانہ جب تک آپ کی جیب میں موجود رہے گا آپ کو کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں آئے گی، کبھی غربت نہیں آئے گی، کبھی محتاجی نہیں آئے گی، کبھی آپ کے گھر میں فقیری نہیں آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس لونگ کے دانے کو حفاظت کے ساتھ رکھا جائے۔ جو شخص بھی حفاظت کے ساتھ پورا سال یہ لونگ کا دانہ رکھتا ہے، پورا سال رزق اور دولت کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اب آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ لونگ کے دانے پر یا غنیوں یا مغنیوں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا غنیوں یا مغنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 15 شعبان شب برات کی رات 11 بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتے ہی لونگ اور چاول کے دانے پر پھونک مارنی ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ توجہ، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد کو شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے شب برات کی رات اور 15 شعبان بدھ کے دن اگر کوئی شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے حق میں بہتری فرما دیتا ہے۔ آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ کسی سے حسد کریں، اللہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا۔ اس لیے جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی ثواب اور صدقہ جاریہ میں آپ کا نام بھی شامل ہو سکے۔ آپ کا بھی اس عمل کو پھیلانے میں
جو حصہ ہے وہ شامل ہو سکے۔ اللہ والو، اب لونگ اور چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے؟ لونگ کے دانے کو مرد حضرات اپنے پرس میں رکھیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھیں، یا دکان کے گلے میں رکھیں، یا گھر کے لوکر جہاں زیورات یا قیمتی اشیاء پیسہ وغیرہ رکھتے ہیں وہاں یہ لونگ کا دانہ رکھ لیں۔ لیکن یہ لونگ کا دانہ پورا سال آپ کے پاس حفاظت میں رکھنا ہے۔ یہ لونگ کا دانہ گمنا نہیں چاہیے۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس پڑا رہے گا، گارنٹی میری ہے رزق اور دولت میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ رزق اور دولت، محتاجی، فکر و فاقہ آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ جب تک لونگ کے دانے کو سنبھال کر رکھا جائے گا اور چاول کے دانے کو صدقے کی نیت سے اپنی چھت پر پھیلا دیں، یقین جانیں یا درخت کے سائے میں پھینک دیں جہاں چرند پرند حشرات ان چاول کے دانوں کو کھا جائیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ شب برات کی رات چاول کا صدقہ آج تک کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ صدقہ اجازت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، ایک بار لائک کریں ویڈیو کو اور 10 افراد تک شیئر کریں، آپ کو اجازت ہے۔ چاول کو صدقے کی نیت سے دیتے ہی جیسے ہی چرند پرند حشرات یہ چاول کے دانے کھا جائیں گے، وہ اللہ کا شکر کریں گے اور اللہ اپنی مخلوق کی سفارش پر اس صدقے کی بدولت آپ کی ان نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اور ایک بار کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں کہ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔